24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن دوسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 14 پر ہے۔ عنوان ہے دوسروں کا احترام۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ پہچان سکیں کہ تمام انسان حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں، یہ جان سکیں کہ تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن خاندان، مذاہب اور ثقافت وغیرہ کی بنیاد پر مختلف ہیں اور سب قابل عزت ہیں۔ پہچان سکیں کہ تمام انسان پیدائشی لحاظ سے برابر ہیں اور عزت و احترام کے قابل ہیں۔ ایسے طریقوں کی نشاندہی کر سکیں جن سے وہ سب کی عزت کریں۔ ایسے مواقع کی شناخت کر سکیں جب اپنی باری کا انتظار کرنا بہت ضروری ہو، یعنی بات چیت کرتے ہوئے، ٹکٹ خریدتے وقت، اسکول کینٹین وغیرہ پر، اور سمجھ سکیں کہ دوسروں کی ضروریات، دلچسپیوں، خیالات اور جذبات کا احترام ضروری ہے۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، بیشتر اس کے آپ تمہید اٹھانا شروع کریں، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو ہمارا یکساں قومی نصاب ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی مضمون پڑھائیں، اس کا متن اور اس کی مشقیں تو اپنی جگہ، اگر پڑھاتے ہوئے بچوں کی کردار سازی کے جو معاملات ہیں، کردار سازی کے جو پہلو ہیں، ان کو آپ نے نظر سے اوجھل نہیں کرنا۔ اور پھر یہ مضمون جو ہے واقفیت عامہ کا، اس میں تو بہت سارے عنوانات ایسے ہیں جن کو دیکھ کے ہی یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ بچوں کی کردار سازی سے متعلق ہیں اور ان کی مدد سے کوشش کی جا سکتی ہے کہ بچوں کو ان کی بہتر کردار سازی کے لیے کوشش کی جائے۔ اب یہ جو عنوان ہے اس باب کا، دوسروں کا احترام، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ تمہید کے لیے بچوں سے پوچھیں کہ کوئی انہیں بدتمیزی کے ساتھ بلائے تو انہیں کیسا لگے گا۔ ظاہر ہے اس سوال کے جواب میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اچھا لگے گا۔ ظاہر ہے ہر بچہ یہ کہے گا کہ انہیں برا لگے گا۔ بچوں سے پوچھیں کہ وہ اپنے ماما، بابا یا ٹیچر کو کیسے بلاتے ہیں۔ اب اس کا بچے جو بھی جواب دیں، لیکن آپ اپنی بات اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ دیکھو بچوں، آپ اپنے ماما، بابا یا ٹیچر کو جیسے بھی بلائیں لیکن عزت سے بلاتے ہیں۔ بلکہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کچھ بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ماما بابا نہیں کہتے، وہ ماما جی کہتے ہیں، بابا جی کہتے ہیں۔ بچوں سے پوچھیں کہ کیا وہ سب کی عزت کرتے ہیں۔ اب جب آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ سب کی عزت کرتے ہیں تو پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بتا دیجیے گا۔ سب کی عزت سے مراد یہ ہے کہ گھر میں ہمسایوں کو، گھر میں کام کرنے والی یا والے کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے، کیا وہ سب کی عزت کرتے ہیں۔ اب آپ بچوں کو بتائیں کہ وہ اگلے باب میں دوسروں کے احترام یعنی عزت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پھر آپ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشغولات سے آگاہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ بچوں، اس باب میں آپ پڑھیں گے کہ حقوق اور مساوی حقوق سے کیا مراد ہے، اور یہ جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، مشمولات، باب کی مشمولات سے آگاہ کرنے کے ضمن میں، وہیں
ان کے معنی بھی بتا دیا کریں، کیونکہ اب مساوی کے معنی ظاہر ہے بچوں کو نہیں معلوم ہوں گے، تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ پڑھیں گے کہ حقوق کیا ہوتے ہیں اور برابر کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یعنی جو میرے حقوق ہیں وہ سارے حقوق میرے گھر میں کام کرنے والے کے بھی ہیں، ہر بندے کے حقوق. پھر انہیں بتائیں کہ بچوں آپ اچھی عادات کے بارے میں پڑھیں گے اور خاص طور پر دوسروں کا احترام کیا ہوتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، یہ بھی وہ پڑھیں گے اس بات. اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف. ثقافت، محترم ٹیچر اس لفظ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لفظ ثقافت کے معنی آپ ایک ہی مرتبہ بہت غور سے، بلکہ ایسے جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یاد کر. ثقافت کسی بھی علاقے کے لوگوں کا جو رہن سہن ہے. اب ثقافت میں صرف رہن سہن نہیں ہوتا، اس کے معنی طرز زندگی بھی ہیں. اب طرز زندگی ذرا وسیع تر معنی ہے. ثقافت میں لوگوں کی زبان بھی آتی ہے، ان کا مذہب بھی آتا ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے آتے ہیں، ان کی رسومات آتی ہیں، ان کے تہوار آتے ہیں. کوئی ایسا شعبہ زندگی کا ہے نہیں جو ثقافت سے باہر ہو. نسل، اولاد اور پھر اس کی اولاد، یہ جنریشن جس کو مساوی، برابر، احترام، عزت، زیبرا کراسنگ، پیدل چلنے والوں کے لیے سڑک پار کرنے کی جگہ جہاں اس طرح کی لائنیں لگی ہوتی ہیں جیسے زیبرے کے جسم پر. جذبات، جذبہ کی جمع، دل کا جوش. اب اس کے جذبات کے معنی بتاتے ہوئے بچوں کو کوئی مثال بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھو بچوں، جب کوئی بندہ بہت زیادہ خوش ہونے لگے یا بہت زیادہ غصے میں آنے لگے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جذباتی ہو رہے ہو؟ الگ، مختلف، جدا جدا. عہدہ، مرتبہ، خاکروب، صفائی کرنے والا. سویپر جس کو کہتے ہیں. رویہ، سلوک، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. تفریق، فرق. اور صلح، تعلقات بہتر ہونا، دوستی ہو جانا. اور صلح کا مطلب بچوں کو آپ بتائیں، ان کو پتہ ہوگا ویسے تو یقین، کیونکہ یہ لفظ عام طور پر وہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی آپ سے اگر کوئی خفا ہو جائے یا آپ کسی سے خفا ہو جائیں اور پھر جب آپ کی لڑائی ختم ہو جائے تو پھر آپ صلح کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی طرف. عزت و احترام کے لیے تمام انسانوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں. مساوی کے معنی ہم نے پہلے بتا دیے. حقوق کی اگر آپ مزید وضاحت کرنا چاہیں تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ملنی چاہیے، ملک کی طرف سے، ملک کی حکومت کی طرف سے، ایک دوسرے کی جانب سے. دیکھیں، کھانا سب کو ملنا چاہیے، بیماری میں دوائیں سب کو ملنی چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے سب کو ملنے چاہیے، تعلیم حاصل کرنے کا موقع سب کو ملنا چاہیے. اور مساوی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر یہ دیکھے کہ کوئی غریب ہے یا امیر، گاؤں میں رہتا ہے یا شہر میں، یہ تمام چیزیں جن کا ذکر ہوا ہے یہ سب کا حق ہے. اور یہ بھی سب کا حق ہے کہ ان کو عزت ملے. ہر شخص دوسرے شخص کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے. اس میں ایسا نہیں ہے، آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی عزت کم ہو دوسرے کی زیادہ ہو. عملی طور پر بے شک ایسا ہو رہا ہے، مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. عزت سب کی برابر ہو. اور ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی گفتگو سے، اپنے رویے سے، اپنے کاموں سے. دوسرے بندے کو پتہ چلے، احساس ہو کہ مجھے عزت دی جا رہی ہے. اور سب کو مساوی احترام دینے کے کیا فائدے ہیں؟ سب کو احترام دیں آپ، اس سے خوشیاں بڑھتی ہیں، معاشرے میں آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور محترم ٹیچر، میں نے جو بات کی تھی نا آپ سے کہ یکساں قومی نصاب 2020 میں یہ الگ سے لکھا ہوا ہے کہ تمام مضامین پڑھاتے ہوئے
آپ بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ تو براہ راست متعلق ہے کردار سازی سے، یہ جو اس باب کا عنوان ہے، اور خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ کردار سازی کے حوالے سے جو آپ اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ تلقین کریں کہ بچوں، کسی کو عزت دینے سے پہلے آپ نے یہ ہرگز نہیں سوچنا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ بچوں کو ضرور یہ مثال دیجیے گا کہ فرض کریں بچے جاتے ہیں کہیں حجامت کے لیے، ہیئر کٹ کے لیے، یا بلکہ نہیں وہاں جاتے ہیں تو ان سب کو جو بال کاٹنے کا کام کرتے ہیں عزت سے بلائیں، انکل کہہ کے بلائیں۔ لیکن اس میں جو خاص مثال میں دینا چاہتا ہوں محترم ٹیچر، جو آپ بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا، گھر کا کام کرنے والا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آیا جی کوئی، یا اسکول میں آیا جی، دیکھیں ویسے تو عملی طور پر بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے اور بچے یہ عادت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ اسکول میں آیا جی کو آیا جی ہی کہیں، مگر آپ نے ان کو یہ تلقین کرنی ہے کہ گھروں میں جو آیا کام کرتی ہے یا بعض اوقات کوئی بچی کام کرتی ہے، کوئی لڑکا کام کرتا ہے، تو اس پہ روب نہ جمائیں، اس کو عزت سے بلائیں، عزت اور احترام کا سلوک ان کے ساتھ کریں۔ اس لیے ان کو بتا کے بچوں کو کہ اس لیے کہ عزت اور احترام سب کا حق ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ یہ صفحہ نمبر 105 پر یہ سرگرمی ہے، سب سے اوپر اس صفحے پر دی ہوئی، حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 1 کہ ہمیں اسکول کے چپڑاسی، خاکروب اور چوکیدار کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس سوال پر دوسرے طلباء کے ساتھ بات چیت کریں۔ میں نے اس میں تھوڑا سا سے ہٹ کے دیکھیں، آپ اگر بچوں کو صرف یہ کہہ کر کہ آپ کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ آپس میں بات چیت کریں، یہ آسان نہیں ہوتا۔ کیا بات چیت کریں گے بچے اس طرح جب تک ان کو سپروائز نہ کیا جائے، لیڈ نہ کیا جائے، گائیڈ نہ کیا جائے۔ اس لیے میں نے تجویز کیا ہے کہ طلباء کے گروپ بنائیں اور ہر گروپ اپنا لیڈر چنے۔ ہر گروپ کے طلباء آپس میں دیے گئے موضوع پر بات چیت کریں اور آپ بطور ٹیچر کے ہر گروپ میں ہونے والی بات چیت پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد ہر گروپ لیڈر پوری جماعت کے سامنے آ کر اپنے خیالات کا اظہار کرے کہ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ آخر میں ٹیچر اختتامی کلمات کہے اور طلباء کو اس سرگرمی پر شاباش دے۔ اگلی سرگرمی ہے صفحہ نمبر 106 پر، حاصل تعلم ہے اس کا نمبر 2، اور یہ سرگرمی ہے کہ کیا آپ کسی دوسرے شہر یا ملک میں گئے ہیں؟ اگر ہاں تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتائیں کہ ان کا لباس، رہن سہن، کھانا پینا اور روزمرہ کے معاملات کس طرح آپ سے ملتے جلتے اور کس طرح مختلف ہیں۔ کسی بچے یا بچوں کا انتخاب کریں، اگر وہ کسی اور ملک نہیں گئے تو کم از کم وہ دوسرے شہر میں تو گئے ہوں گے، ان سے کہیں کہ وہ اپنے تاثرات بیان کریں، اور پھر ٹیچر بھی اپنے تاثرات بیان کرے تاکہ موازنہ ہو سکے کہ 2 شہروں کے یا 2 ملکوں کے رہن سہن میں فرق کیا ہے اور مماثلت کیا ہے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔